کرانے آ جاتے ہیں جہاں دل کرتا ہے کہ انہیں سے یار نہ کہیں تو ٹھہرنا اپنے رب. یار دیکھو چھوٹی بات نہیں. حضرت انس بن مالک کہتے ہیں 10 سال میں نے نبی پاک کے گھر میں نوکری کی. 10 سال. 1 سال کے بعد لوگ اکتا جاتے ہیں, سارا پتہ چل جاتا ہے. اس کے بعد وہ چاہتے نہیں رہتی, بندہ پرانا ہو جاتا. اکرام احترام الا ماشاءاللہ وہ نہیں رہتا. فرماتے ہیں 10 سال حضور کے گھر میں نوکری, پورے 10 سال. ایک دفعہ بھی رسول پاک نے اوف نہیں کہا. فرماتے ہیں ایسا نہیں کہ کبھی کوئی ایسی بات نہیں ہوئی جس سے حضور ناراض ہو. کئی دفعہ ایسے موقع آئے, حضور نے کسی کام سے بھیجا, میں جا کے بچوں کے ساتھ کھیلنے لگا. محبوب آئے, میں ڈر گیا, لیکن حضور نے کچھ بھی نہیں کہا. مسکرا کے فرمایا تمہیں کام بھیجا تھا کر کے. او یار آپ ٹھہرے تو صحیح, استقامت تو ہو. ذرا سی بات پہ بلبلا اٹھنا, تڑپ جانا, ہر چیز سے الجھ جانا, یہ بندہ مومن کی شان نہیں. طاقتور زندگی گزارو, طاقتور. ایک تو یہ مشقت کرنی, دوسرا اللہ کی رضا پہ راضی رہے, اور تیسری بات یہ سوچیں کبھی ذاتی قسم کی نہیں, سوچیں ملی قسم, قومی آفاقی سوچیں. اللہ تبارک و تعالی نے انسانی زندگی میں تمام موسم رکھے ہیں. بچپن کا موسم, جوانی کی بہار, بڑھاپے کے اوقات, اپنوں کا ملنا, اپنوں کا بچھڑنا, شادیوں کی خوشیاں اور جنازوں کے غم, یہ سارا کچھ انسانی زندگی کا حصہ ہے. لیکن انسان چونکہ طبعی طور پر کمزور ہوتا ہے, اپنے مزاج کے لحاظ سے بہت ساری جگہوں پہ اس میں ضعف پایا جاتا ہے, تو یہ کرتا یہ ہے کہ جس تسلی کے ساتھ خوشی کو قبول کرتا ہے اسی طرح کھلے دل کے ساتھ غم کو قبول نہیں کرتا. من چاہی زندگی گزارنا چاہتا ہے, حالانکہ من چاہی زندگی تکلیف کا باعث ہوتی ہے. رب چاہی زندگی انسان کو سکون عطا کرتی ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کے ساتھ آزمائشیں رکھی ہیں. جس طرح اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والی نعمتوں کو قبول کرتا ہے, اسی طرح اس کی طرف سے آنے والی آزمائشوں کو بھی کھلے دل سے اسے قبول کرنا چاہیے. اور یہ بات درست ہے کہ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم, انسان پر کچھ مصیبتیں وہ آتی ہیں جو اس کے ہاتھوں کے کسب کی وجہ سے آتی ہیں. بہت ساری قوموں پر عذاب اس لیے آئے کہ انہوں نے بعض گناہ کیے تھے, لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ عذاب ہمیشہ گناہوں کی وجہ سے نہیں آتے, تکلیفیں ہمیشہ گناہوں کی وجہ سے نہیں آتی. انسان دکھوں میں, مشکلات میں صرف اپنی غلطیوں کی وجہ سے نہیں الجھتا, بلکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے اللہ تعالیٰ کسی بندے کو کوئی درجہ دینا چاہتا ہے, اس کے اعمال اس طرح کے نہیں ہوتے کہ اسے درجہ دیا جائے, اللہ اسے کسی مشکل میں ڈال کے اس کے درجے کو بلند فرما دیتا ہے. بلندی درجات کے لیے, قرب الہی کے لیے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کی معرفت کے لیے بھی مصائب آتے ہیں. آپ دیکھیے نا, نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا سب سے زیادہ تکلیفیں انبیاء پہ آتی ہیں, اور فرمایا میں اللہ کا محبوب ہوں, انبیاء کا سردار ہوں, میرے اوپر سب سے زیادہ تکلیفیں آئی ہیں, آزمائشیں آ جاتی ہیں. اور رب فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ, ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے, کچھ خوف کے ساتھ, کچھ بھوک کے ساتھ. وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ, ضرور تمہیں آزمائیں گے پھلوں کی اور جانوں کی کمی کے ساتھ. اگر تم اس میں ثابت قدم رہے, شکوے نہ کیے, اپنے رب کی رضا پہ تم راضی رہے, تو وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ, اے محبوب پھر جو میری رضا پہ صبر کریں انہیں میری جنت کی خوشخبری بھی عطا فرما دے. ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے, خوف بھی, بھوک بھی, مالوں اور جانوں کی کمی. مومن کی یہ شان ہوتی ہے کہ وہ کسی بھی موقع پر اپنے رب سے شکوہ نہیں کرتا, کسی بھی حال میں اپنے رب کی شکایت نہیں کرتا. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر اللہ تعالیٰ کسی بندے کو بیمار کرے اور پھر اس بیماری پر وہ صبر کرے اور آنے والوں سے رب کا شکوہ نہ کرے, تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے جو گوشت اسے دیا ہوتا ہے اس سے بہتر گوشت اللہ اسے عطا کر دیتا ہے. اگر اللہ تعالیٰ کی حکمت غالب ہو اور تقاضا اس بیماری میں اس بندے کے انتقال کے کر جانے کا ہو, تو فرمایا پھر اللہ تعالیٰ اسے شہادت کا درجہ عطا فرما دیتا ہے. آزمائشیں آ جاتی ہیں, انسان پر مصائب آ جاتے ہیں, دکھ آ جاتے ہیں, تکلیفوں کا سامنا بندے کو کرنا پڑ جاتا ہے. اب یہ کہ اس میں اپنے دل کو, اپنی روح کو قرار دیا جائے, اپنے آپ کو اللہ کی رضا پہ کھڑا کیا جائے اور ان حوادث کا مقابلہ کیا جائے, ان چیزوں کو دیکھا جائے اور یہ غور کیا جائے کہ میرا رب اگر اسی بات میں راضی ہے تو یقیناً اس میں اللہ کی کوئی خاص حکمت ہوگی. قحط حضرت عمر کے زمانے میں بھی آ گیا تھا,
بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. تو ان مصائب میں انسان کو تھوڑا سا پہلے تو ہمت کرنی ہے. پھر اس میں کرنے کا جو کام ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلا کام تو یہ ہے کہ اپنے رب کی بارگاہ میں کھل کے دعا مانگی جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور التجائیں کی جائیں، دعائیں کی جائیں، رب کریم کو منایا جائے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب قحط آیا تھا تو حضرت عمر نبی پاک علیہ السلام کے چچا کو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کے میدان میں نکلے تھے، اور کیا خوبصورت لفظ انہوں نے ترتیب دیے تھے. عرض کرتے تھے مالک پہلے ہم تیری بارگاہ میں محبوب پاک کو لے کے آیا کرتے تھے، آج محبوب نے ظاہری وصال کیا ہے تو تیرے محبوب کے چچا کو لے کے آئے. تو اے اللہ تو مہربانی فرما، اپنے محبوب کے چچا کا صدقہ ہمیں بارش عطا فرما. تو بس حضرت عمر نے وہ دعا مانگی، حضرت عباس کو وسیلہ بنایا تو اللہ نے بارش عطا فرما دی. اچھا پھر یہ دونوں چیزیں ہمیں حدیث صحیح میں ملتی ہیں. ایک نوجوان نے، ایک شخص نے آ کے حضور کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ بارش نہیں ہوتی، دعا کر دیں. تو نبی پاک نے ہاتھ اٹھائے دعا کے لیے، اتنے ہاتھ بلند کیے کہ بغلوں کی سفیدی نظر آنے لگی. وہ کہتے ابھی محبوب کے دستے مبارک پوری طرح چہرے پر پھرے نہیں تھے کہ اللہ نے بارش عطا کر دی. پھر پورا ہفتہ بارش ہوتی رہی تو لوگوں کو اب بارش کی کثرت کی وجہ سے بعض مسائل بننے لگے تو وہ پھر حاضر ہوئے. عرض کی یا رسول اللہ دعا فرما دیں، اب تو کچھ مشکلات بڑھنے لگی ہے. تو حضور نے پھر ہاتھ اٹھائے کہ اے اللہ اپنا فضل نصیب فرما، مہربانی فرما. کبھی بارش کی ضرورت ہوتی ہے اور کبھی بارشوں کا کثرت سے ہونا وہ تکلیف کا باعث ہو جاتا ہے بعض جگہوں پر. تو کہتے پھر حضور نے دعا فرمائی، ابھی چہرے پہ ہاتھ نہیں پھیرے تھے کہ مدینہ منورہ میں بارش ختم ہو گئی. تو سب سے پہلا اور ضروری کام ہمارا آج مزاج بن گیا ہے کہ ہم تبصرے کرتے ہیں، سیاست کرتے ہیں، اس پر بیٹھ کر. اب ایک اور دور آ گیا ہے، ویڈیو بناتے ہیں، موبائل چلاتے ہیں، جو کہ بہت بڑا امتحان ہے ہمارے لیے کہ صرف 20 منٹ موبائل کو ہاتھ نہ لگائیں. بہت بڑا امتحان ہے. ہو سکتا ہے بہت سارے لوگ بڑی تکلیف میں آ جائیں کہ پورے 20 منٹ گزر گئے. اس پہ ویڈیو بنائیں گے، اس پہ کمنٹس کریں گے، اس پہ یہ کام ہم کرتے ہیں. حالانکہ اگر کوئی ایسی مشکل آ جائے تو شریعت نے ہمیں یہ سبق دیا کہ پہلے دعا، پہلے اللہ کی بارگاہ میں حاضری. اکبر الہ آبادی نے کہا تھا کہ مصیبت میں بھی اب یاد خدا ہم کو نہیں آتی. دعا منہ سے نہ نکلی، جیبوں سے عرضیاں ہی نکلی. ہم محکموں میں درخواستیں دیتے ہیں لیکن دعا کی طرف بڑھتے بڑا خوبصورت کام ہے. سب سے پہلے تو یہ کریں کہ وہ جو ہمارے بھائی تکلیف میں ہیں، مجبوری میں ہیں، ان کے لیے اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کریں کہ مالک، قدرتوں کا مالک تو تو ہے، ہر چیز تو تیرے دستے کرم میں ہے، اور تو کریم اتنا ہے کہ بندوں پہ تو غضب نہیں زیادہ فرماتا، رحمت ہی زیادہ فرماتا ہے، اور تیری رحمت تیرے غضب پر غلبہ رکھتی ہے. اس لیے مالک تو کرم فرما، اور یہ جو لوگ ہیں تو انہیں اپنے فضل سے ہی آسانی عطا فرما تاکہ اس مشکل سے نکل آئے. جن دنوں قحط آیا تھا نا مکہ مکرمہ مدینہ طیبہ میں حضرت عمر کے زمانے میں، تو حضرت عمر فاروق فرماتے میں نے بغیر گھی کے کبھی کھانا نہیں کھایا تھا، لیکن میں نے قسم اٹھا لی تھی کہ جب تک سب لوگوں کو راشن کھانا میسر نہیں آتا میں بھی گھی نہیں کھاؤں گا. یہ جو اضافی اخراجات ہیں، ایڈوانس گاڑیاں بک کرانا، نئے ماڈل کے موبائل خریدنا، یہ جو ہمارے صرف ناز نخرے ہیں، صرف ان کو تھوڑا سا کلوز کر لو. عجیب بات ہے نا، عجیب ظلم ہے نا کہ ایک بچہ رات کو اس لیے کھانا نہیں کھا رہا کہ اس کی مرضی کا پکا ہوا نہیں، اور ایک طرف میرے ہی وطن میں اس ویڈیو نے بھی میری چیخیں نکلوا دی جس میں ایک بیٹی، اور اس کی عمر بھی بالکل اتنی ہے جتنی میری بیٹی کی عمر ہے. اس سے وہ صحافی پوچھتا ہے، پاؤں اس کے ننگے ہیں اور پاؤں پہ کیڑے چڑھ رہے ہیں، تو اس سے پوچھتا ہے پتر کیا چاہیے؟ وہ کہتی ہے صرف روٹی کھانی ہے، کوئی مطالبہ نہیں، کوئی مطالبہ نہیں. روٹی دا دکھ نہ پوچھو، یہ روٹی بندہ کھا جا دیجیے، روٹی بندہ کھا جاتا. اللہ کریم نے فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، جب تقوی اور پرہیزگاری کا معاملہ ہو تو ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو، ایک دوسرے کا آگے بڑھ کے بازو تھامو، خیر کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، آگے نکلو. ہو جاتا ہے کبھی کبھی ایسا کہ ایک بھائی کے پاس بہت زیادہ مال ہوتا ہے، دوسرے کے پاس کم ہوتا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یاد رکھنا اللہ تبارک و تعالی اتنی دیر تک تمہاری مدد کرتا ہے جب تک تم اپنے بھائی کی مدد کرتے رہتے ہو. اللہ تمہارا مددگار رہتا ہے. اور یہ جو مسلمان ہوتے ہیں، مومن، کلمہ پڑھنے والے، ان کے بارے میں میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ ایک جسم کی مانند ہے، ایک جسم کی طرح ہے. مومن ایک جسم کی طرح ہے، جس طرح یہ پورا جسم ہوتا ہے. اور حضور نے مثال دے کے بات سمجھائی، فرمایا جسم کا ایک حصہ تکلیف میں ہونا
تو سارا جسم اس کا کرب محسوس کرتا ہے. یعنی درد صرف دانت میں ہے لیکن روٹی کھانے کو دل نہیں کرتا, کسی سے بات کرنے کو دل نہیں کرتا, اٹھ کے باہر جانے کو طبیعت نہیں چاہتی, پورا وجود اس کا کرب, اس کی تکلیف محسوس کرتا ہے. فرمایا جس طرح ایک جسم کے ایک حصے کو تکلیف ہو. آپ مجھے بتائیے نا, آپ کے دانت میں تکلیف ہے تو کیا کبھی آپ کے دماغ نے کہا ہے کہ ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا؟ پیروں نے کہا ہے میں نے نہیں چل کے جانا, یہ تو مسئلہ صرف اور صرف دانت کا ہے, دانت جانے, اس کا کام جانے؟ ایسا ہوتا نہیں. دانت میں تکلیف ہوتی ہے تو ذہن منصوبہ بندی کرتا ہے, وہ کہتا ہے یار یہ پتہ کرو دانت کا ڈاکٹر کہاں بیٹھتا ہے. پھر آپ کی زبان ہلتی ہے, معلومات کرتی ہے, پھر آپ کے پیر چل کے وہاں جاتے, اور پھر آپ اپنے دل سے معافی ضمیر وہاں بیان کرتے, پھر آپ اپنا کمایا ہوا سرمایہ خرچ کرتے ہیں. بھئی ایک دانت کو تکلیف ہے تو رہنے دو, سارے جسم کو کام میں کیوں لگایا ہے؟ تو معنی یہ ہے کہ جب جسم کا ایک حصہ تکلیف میں ہو باقی سارے سپورٹ کرتے ہیں تاکہ وہ ٹھیک ہو جائے. حضور نے فرمایا میرے سارے مومن ایک جسم کی طرح, سارے مکے سے ہجرت کر کے مدینے آئے, گھر بار پیچھے رہ گئے, جائیدادیں پیچھے رہ گئی, کاروبار پیچھے رہ گئے. حضور نے فرمایا تم بھائی ہو. لیکن وہ صحابہ تھے نا, انہوں نے بھائی بھائی اپنے آپ کو صرف تقریروں میں نہیں سمجھا تھا, انہوں نے اپنے آپ کو بھائی بھائی صرف محفلوں کے نعروں میں نہیں سمجھا تھا, انہوں نے اپنے آپ کو بھائی بھائی صرف ادیب شاعر کی شاعری میں نہیں سمجھا تھا. وہ من سے ان کی آوازیں آتی تھی ہم سچ مچ کے بھائی ہیں. انہوں نے طے کر لیا تھا کہ ہم بھائی ہیں. لہذا جب حضور نے کہا نا آپ تمہارے بھائی وہاں سے ہجرت کر کے آئے ہیں تو ان کی مدد کرو, تو پھر انہوں نے صحیح والا بھائی سمجھا. دھاگا رکھ کے اپنا گھر تقسیم کر کے آدھا اپنے بھائی کو دیا, کاروبار بانٹ کے اپنے بھائی کو دیا. جس کے پاس 4 اونٹ تھے اس نے 2 اپنے بھائی کو دے دیے. چلتے کاروباروں میں بھائیوں کو شریک بنا لیا. انہوں نے انہیں اس طرح کر کے رکھا کہ پھر وہ جو مہاجر تھے وہ مہاجر رہے ہی نہیں. انہیں یوں لگا کہ ہم تو ایک گھر سے اپنے دوسرے گھر میں شفٹ ہوئے, انہیں کسی جگہ بھی کوئی تکلیف نہیں آئی. لیکن امیر آدمی غریب کو بھائی سمجھنے کو تیار ہوتا نہیں, تگڑا بندہ چھوٹے کے قریب جانے کے لیے راضی ہوتا نہیں. جب تک وہ خاص ذہن نہ بنے جو ذہن ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کیا, اتنی دیر تک انسان اس مقام تک پہنچ نہیں سکتا جہاں وہ اپنے بھائی کے لیے خیر کا معاملہ کرے. تو ایک تو یہ کہ ہمیں آگے بڑھنا چاہیے, ان لوگوں کو اپنا بھائی جاننا چاہیے. چوتھی بات, اسلام کے اندر نا ہر ذی روح کے ساتھ نیکی کرنے کا اجر ہے, ہر تر جگر والے کے ساتھ نیکی کرنے کا ثواب ہے. اسلام کے اندر جو تر جگر رکھتا ہے, جس کے وجود میں روح ہے, اس سے نیکی کریں اجر ملے گا. صحیح حدیث میں موجود ہے نا, اور میرے خیال ہے آپ سب کو وہ حدیث آتی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ ساری زندگی گناہ کرنے والی عورت نے کتے کو پانی پلایا تھا تو رب نے بخشش فرما دی. کتا حلال جانور بھی نہیں, کتے کو پانی پلایا, ساری زندگی کے گناہ تھے, اللہ نے معاف کر دیا. کوئی بھی تر جگر والا ہو, آپ مجھے بتائیے ایک کتے کو پانی پلانے سے رب معاف کرتا ہے, تو اگر وہ کسی انسان کی خدمت کرے, اور نرا انسان نہیں مسلمان, اور نرا مسلمان نہیں مدینے والے کا غلام, رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والا, اس کے ساتھ نیکی کرنے سے اللہ کتنا اجر عطا فرمائے. تو عزیز بھائی, مخلوق خدا سے جب لوگ پیار کرتے ہیں, جب لوگ محبت کرتے ہیں, اور جب ہمارے دل نرم, ہمیں نا مادہ پرست بنایا گیا ہے کچھ عرصے سے, ہمارا ذہن بنا دیا ہے, اور یہ ڈھیر سارے لوگ ہیں جو تقسیم کرتے ہیں ذہنوں کو, ڈھیر سارے لوگ, اس میں بعض مذہبی لوگ بھی شامل ہیں الا ماشاءاللہ, جو ذہن تقسیم کرتے ہیں, چھوٹی چھوٹی اپنے لالچ کے لیے لوگوں کو ایک دوسرے سے دور کرتے ہیں. یہ تقسیم کار ہمارا عام حصہ ہے, عام جز ہے. یاد رکھنا, جب قومیں مادہ پرست ہو جاتی ہیں نا, جب وہ ہر چیز کو پیسے میں تولتی ہیں اور پہلے اپنا نفع دیکھتی ہیں, پھر وہ معاشرہ انسانوں کا معاشرہ نہیں رہتا, وہ تاجروں کا معاشرہ ہوتا ہے. وہاں ہر چیز سیل ہوتی ہے, بیچی جاتی ہے. دوستو, قلبی طور پر جب دلوں میں گنجائش ہوتی ہے, جب ہمارے دلوں میں وسعت ہوتی ہے, جب ہمیں پیار کرنا آتا ہے, 2 آدمیوں کا کھانا 3 آدمی کھا سکتے ہیں. شرط یہ ہے کہ وہ تیسرے کو بٹھانے کی وسعت رکھتے ہوں. 4 آدمیوں کا کھانا 5 آدمی کھا سکتے ہیں. شرط یہ ہے کہ ان کے دلوں میں گنجائش موجود ہو. یاد رکھنا, ایک چھت کے نیچے ایک ہی گھر کے اندر 4-5 خاندان گزارا کر سکتے ہیں. شرط یہ ہے کہ ان کے دلوں میں گنجائش موجود ہو. شرط یہ ہے کہ وہ قلبی کیفیات وہی رکھ. لیکن ہمیں نا کچھ مست سا کر دیا گیا ہے اپنی اپنی دنیا داری میں, کچھ محو سے ہیں, کچھ اس طرح کا ماحول بنا دیا گیا, مجھے کیا لینے دیں, کیا لینے دیں مجھے. مذہبی لوگ بھی
اتنے لاکھ کی محفل نعت، اتنے لاکھ کا عرس، اتنے لاکھ کی فلانی شہر. او خدا کے بندو کچھ دیر کے لیے چھوڑ لو، کچھ دیر کے لیے مہربانی کر لو اور دیکھو تو صحیح ضرورت کس چیز کی زیادہ ہے. چلو کوئی تو گنجائش پیدا کرو زندگی میں، کہیں کسی ایک چیز کو روک لو. مستحب کا اور واجب کا فرق ہی نہیں سمجھتے. اقبال کہنے لگے یہ کسی شوق نے لکھ دیا یہ جملہ محراب مسجد پر کہ یہ ناداں گر پڑے سجدے میں جب وقت قیام آیا. وقت تو قیام کا تھا، تم سجدوں میں ہو. اٹھنے کا ٹائم تھا، لوگوں کی مدد کرنے کا وقت تھا، اور تم ابھی بھی اپنے ختمات شریف میں الجھے ہوئے ہو. کل 10واں چہلم مستحب ہے، 2 آدمی بیٹھ کے ختم دلا لیں ہو جاتا ہے. یہ باقی کا لاکھوں روپے کا مال ان جگہوں پہ پہنچایا جائے جہاں ضرورت ہے. محفل نعت آپ کے محلے کا نوجوان بھی نعت پڑھ سکتا ہے، مقامی خطیب کو بھی تقریر آتی ہے، ہر جمعے کرتا ہے، اور بڑے کام ہے کرنے والے. لیکن وہ بس ٹھیک ہے، ہم جہاں لگ گئے وہاں سے ہلنے کو تیار ہی نہیں. ایک مخصوص سا مزاج بنا لیا، اس سے باہر آنا ہی نہیں چاہتے، پسند ہی نہیں کرتے. تو اپنی زندگی کے اندر وسعت پیدا کرے، اپنے دل میں وسعت پیدا کرے. یاد رکھیں جب بندہ کسی کے بچوں کا سوچتا ہے تو اللہ اس کے بچوں پر فضل فرماتا ہے. جب انسان کسی کا گھر آباد کرتا ہے رب اس کا گھر آباد کرتا ہے. حضرت ابوبکر صدیق فرمایا کرتے تھے تو اللہ کے دین کی خدمت میں لگ جا، تیرا ذاتی کوئی کام رب رکنے نہیں دے گا، وہ سارے تیرے کام ہوتے رہے. ہم کیا سمجھتے ہیں کہ تگڑی تقریروں سے لوگوں کو قریب کر لیں گے؟ ہم کیا سمجھتے ہیں کہ بڑے بڑے پوسٹر لگائیں گے محفلوں کے تو لوگوں کو؟ ہم کیا سمجھتے ہیں حساب صرف نمازوں کا ہونا ہے؟ ہم کیا سمجھتے ہیں کہ حساب صرف ہم سے سجدوں کے بارے میں پوچھا جائے گا؟ یہ بھی سوال ہوگا. یہ بھی صحیح بخاری مسلم میں موجود ہے، صحیح حدیث میں موجود ہے کہ رب فرمائے گا او بندے میں بھوکا تھا تو نے مجھے روٹی نہیں کھلائی، میں پیاسا تھا تو نے پانی نہیں پلایا، کپڑوں کی حاجت تھی تو لے کے نہیں آیا، میں بیمار تھا تو نے تیمارداری نہیں کری. مالک تو کھانے سے پاک، پینے سے پاک، پہننے سے پاک، بیماری سے پاک. تو رب کریم فرمائے گا وہ جو تیرے پڑوس میں بندہ بیمار تھا تو میں ہی تو تھا نا، وہ جو تیرے پڑوس میں آدمی بھوکا تھا تو بندہ تو میرا ہی تھا نا، وہ جو تیرے دائیں بائیں لوگوں کو حاجت تھی تو وہ میرے ہی بندے تھے. ایک شخص نے حضور سے کہا یار تو صبر. نبی کریم نے فرمایا یہ جو آنسو نکل آئے یہ بیٹے کی محبت کی. باقی فرمایا میرے دل اور زبان پر وہی ہے جس سے میرا رب راضی ہوتا ہے. میں اللہ سے کوئی شکوہ نہیں کر رہا، اس کی تقدیر پر راضی ہوں. لیکن یہ کہ جو انسان پر اللہ تعالیٰ نے کچھ فطری محبت رکھی آپ اس کو بھی قبول نہیں کرتے. بعض لوگ تو کچھ لوگ بعض لوگوں پر زیادہ شدت کرتے ہیں، بعض لوگ بعض چیزوں کے معاملے میں زیادہ شدت کا. حضرت عمر کو نبی پاک نے کچھ نذرانہ دینا چاہا، ہدیہ دینا چاہا. ایک ہے آپ کسی سے مانگتے ہیں، ایک ہے کوئی آپ کو دیتا ہے. ان دونوں باتوں میں وہ جو تحفہ لینا دینا ہے اسے تو حضور نے فرمایا محبت بڑھتی. تو حضرت یہ صحیح بخاری میں موجود ہے، نبی کریم نے کچھ دیا تو حضرت عمر عرض کرنے لگے نہیں یا رسول اللہ. تو محبوب نے فرمایا جو بن مانگے ملے وہ تو اللہ کی طرف سے. وہ ایک صاحب مجھے کہنے لگے فلاں صاحب کہتے ہیں ہم چندہ نہیں مانگتے. تو میں نے کہا وہ زیادہ نیک ہونا چاہتے ہیں، کوئی حرج والی بات نہیں. وہ چندہ نہیں مانگتے، وہ زیادہ پرہیزگار ہونا چاہتے ہیں، زیادہ آگے بڑھنا چاہتے ہیں. ورنہ نبی پاک نے تو اعلان کیا ہے کہ تبوک پہ جانا ہے، مجاہدوں کو چندے کی ضرورت ہے. اعلان کیا کہ نہیں کیا رسول پاک نے؟ تو آپ کس کو علماء کی توہین کا پہلو بنائیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نہیں فرمایا؟ اگرچہ مالک کے کل ہیں لیکن حضور نے اعلان کیا. اور قرآن مجید میں تو کفار نے شکوہ کیا ہے کہ رب ہم سے مانگتا ہے معاذ اللہ. اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ فقیر ہے ہم غنی ہیں. یا 28ویں پارے میں دیکھ کہ رب کہتا ہے قرض حسنہ دو، تو آپ کیا معاذ اللہ یہ آیتیں دیکھ کے اللہ پر تنقید کریں گے؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نقل کفر نباشر کہ اللہ لوگوں سے کہتا ہے میرے راستے میں خرچ کرو، اور ایک جگہ نہیں جگہ جگہ کہتا ہے. آپ کچھ زیادہ نیک ہونا چاہتے ہیں؟ یعنی جس بات کا اللہ اعلان کر رہا ہے مما رزقناہم ینفقون، جو میں نے تمہیں دیا ہے میری راہ میں خرچ کرو، جس کا حضور اعلان کر رہے. ایک شخص کھڑا ہوگا تو جو ہو مولوی چندے مانگتے. او خدا کے بندے، جو کام عین کتاب و سنت میں موجود ہے تم کو ضرورت سے زیادہ نیک ہونا چاہتے ہو تو یہ تمہارا خود ساختہ دین ہے، یہ رسول اللہ کا دین نہیں ہے، یہ تمہارا. اور لوگ ہیں کہ کہہ رہے ہیں واہ واہ بڑی بات ہے. تو اس لیے ہمارے وجود کا بھی ہم پر حق ہے. چند ایک نفس کے حقوق آج بیان کرنا. سب سے پہلا ہمارے نفس کا ہم پر حق یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو پہچانیں. اپنے اللہ نفس بصیرہ فرمایا بلکہ اپنے اوپر اسے
खबर। इंसान आलम असगर है। हम ना अपने आप को उस्ताद के पास जाते हैं ना, निखार को हमारी दुनिया हमारी आंखों सामने कर देते, ये वो तराश के ना पत्थर को तो उसे हीरा बना देते, वो नकम्मों को काम का बना देते। वो क्या करते हैं कि वो हमें हमारे अपने आप से आगाह कर दे, यानी है वही तेरे जमाने का इमाम बरहक जो तुझे हाजिर और मौजूद से बेजार करे और मौत की शक्ल दिखला के जलवा यार जिंदगी तेरे लिए और भी दुश्वार करे। वो जो तेरा जीना औखा कर देना, मुश्किल नहीं मैं कहता, अगरचे उर्दू है लेकिन मुश्किल और औखा, ये औखा जरा ज्यादा वजन, जो जीना औखा कर दे वो दरवेश होता है जो तेरे लिए मुश्किल कर दे। भाई अपने आप को पहचाने, अपने ऊपर गौर करें। अल्लाह ताला ने बनाया है और बनाने वाला कहता लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसन तक़वीम, बनाने वाला कहता तुझे बड़ी बेहतर, ओ इंसान मैंने तुझे बड़ा ही सोना। कोई तेरे नाक पर तनकीद करे तू कह तू पता नहीं ये चाहत किसकी है, मैं मर्जी से नहीं बना, ये बनाने वाले ने बनाया है, उसने तुझे सोना बनाया। तू अपने आप को पहचानता ही नहीं। तू जो है ना खुदा जाने बुलंदी है कि पश्ती पर जहां मैं हूं वहां कोई नहीं है। तू अपने कद से भी प्यार कर, तू अपने रंग से भी प्यार कर, तू अपने वजूद की साख से भी प्यार कर। और फिर वो कहता है तुझे बनाया, बाकी सारा कुछ ये बना, वल्लज़ी खलक़ लकुम मा फिल अर्दि जमीआ, कहता है तुझे अल्लाह ने इसलिए बनाया है और बाकी जमीन में जो कुछ है वो सारा तू पहचानता ही नहीं, हर चीज मुसख्खर है। इतना बड़ा हाथ और एक आम आदमी छड़ी लेके उसे ऊंट कितना लंबा चौड़ा वजनी होता है लेकिन एक आम आदमी उसके नाक में नकेल डाल के उसे घुमा रहा होता है। कितनी बड़ी भैंस होती है लेकिन छोटे से बच्चे ने मुहार पकड़ी है। एक आम आदमी पायलट बनकर जहाज और मनो टनों के हिसाब से वजन है, लेकिन हवाओं पर सवारी उसे चीरता हुआ वो महीनों की मंजिलें घंटों में तय करके क्रॉस करता है। तस्खीरे कायनात के लिए तुझे बनाया है, तू सो रहा है, तू जागता ही नहीं, तो अपने आप को पहचानता ही नहीं। इकबाल से किसी ने कहा मैं रब तक जाना चाहता हूँ, इकबाल कहने लगे अजब नहीं कि खुदा तक, पर तेरी नजर से तो पोशीदा है आदमी का मकाम, तू बंदे के मकाम कोई नहीं समझ सका अभी तक। मन आरफ़ा नफ्सहू फ़क़द आरफ़ा रब्बा, दरवेश कहते हैं जो अपने आप को पहचान गया वही तो अपने रब को पहचान गया। अपनी कदर को पहचाने, अपनी अहमियत को पहचाने। आपके अंदर बड़ी सलाहियत पिन्हा है, छोटी छोटी बातों में परेशान हो गए, काम नहीं मिलता, कारोबार नहीं चलता, और तेरे पास बड़ा कुछ है यार, काम नहीं भी मिलता। अगर वक्ती तौर पर कोई हालात खराब है तो अपना कद काट तो देख, अपना हुस्न तो देख, अपनी सोच तो देख, तफक्कुरात तो देख। तुझे बनाने वाले ने कमी, उसने कमाल कर दिया है, कुदरत ने रंग भर दिए है तेरे वजूद में। कभी तो अपने रब के शाहकार होने की नजर से अपने आप को देखे, तुझे अपने आप से प्यार हो जाए, तुझे अपने आप से मोहब्बत हो जाए। वो मैं कभी तनकीद किया करता था कि ये जवान शीशों और आईनों के सामने बड़ी देर तक खड़े रहते हैं। तो एक दिन एक सादे से बुजुर्ग मुझे कहने लगे ये जो आईने सामने खड़ा है ना, ये भी रब की तखलीक कोई दे। ये कह रहा है करीम ने कमाल नहीं कर दिया मुझे बनाने वाला, आज नहीं कर दी, क्या हुस्न के जलवे, क्या खूबसूरती और क्या नौरानियत उसने पैदा की है इंसानी। और फिर ये जो दिया बिन मांगे दिया। एक बात ये कि अपने नफ्स को पहचाने, और दूसरी बात ये है इज्जत अपने आप का न करे। अल्लाह ने इज्जत अपने आप, जिल्लत तोहमत वाली जगह पे अपने आप कभी अपने आप को इतना कमजोर ना करे। झुकना है रब रसूल बिला वजह दुनियादारों के, सेठों नवाबों के और वजीरों मुशीरों के सामने अपने आप को रुसवाना, गाड़ी के पीछे भाग, अल्लाह की दी हुई शान को कमजोर ना, जिल्लत की जगह पे अपने आप को खड़ा ना करे। शरीयत इस्लामिया ने मोमिन का वकार क्या बयान किया। रब करीब फरिश्तों से जब मशवरा किया था बंदा इंसान की तखलीक के लिए, इज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति जाइलुल अर्द खलीफा, अल्लाह ने फरिश्तों से फरमाया मैं जमीन पे अपना नायब बनाना चाहता हूँ। ओहो, कभी आप इसको समझ जाए ना कि ये इज्जत का ताज क्या है। रब कहता है मैंने तुझे जमीन पर अपना खलीफा बनाया है, तो नायब है मेरा। और कितना तू पुरवकार है और तू कितना ताकतवर है इंसान, तेरे अंदर कितनी सलाहियतें हैं। सूरह अहज़ाब में अल्लाह करीम फरमाते हैं रब ने अपनी अमानत जमीनों आसमान पर रखनी चाहिए तो जमीनों आसमान ने इनकार कर दिया अल्लाह की अमानत को उठाने से। वह हमलहल इंसान, और इंसान ने उस अमानत को उठा लिया। कहा मालिक मैं तेरी अमानत उठाऊं, मैं तेरा नाम लेके गलियों में घूमूंगा, मैं तेरी तौहीद के डंके बजाऊंगा। हजरत इंसान ने कहा मैं तेरे नाम के नारे लगाऊंगा, मैं तेरी इबादत करूंगा, मैं तेरे लिए निकलूंगा, मैं तेरे लिए खैरात करूंगा, मैं तेरे रास्ते में अपनी सलाहियत। वहामलहल इंसान, इंसान ने अमानत उठाई और कहा मालिक मैं निकलूंगा तेरे नाम की सरबुलंदी के लिए, मैं तेरे नाम पर जिहाद करूं। अगर जान देनी पड़ी तो दुआएं मांग मांग के कहूंगा मालिक मैं तेरे रास्ते में शहीद होना चाहता।
اللہ کی امانت کو حضرت انسان کیوں اپنے آپ کو رسوائی والی جگہ پہ کھڑا کرے, کیوں کمزور کرے؟ بہت پہلے کہا تھا فقیر آدمی, جو باتیں بہت پہلے کہا تھا کہ جو اپنی برادری کو بڑا جانتا ہے اس کی زیادتی اس کی ہے جو اپنی برادری. تو بڑا نالائق ہے, تو کہتا ہے میں چھوٹی برادری پیدا, تو مرضی, یہاں تجھے تیرے رب نے پیدا کی. جو ماں تیرے, میں نے ایک دفعہ کہا کہ عالم کسی بہت بڑے ادارے میں کسی صدر نشین کی سیٹ پہ بیٹھتے تھے, میں نے کہا نہیں, وہ ٹریکٹر پر بیٹھ کر کھیتوں میں شام کو بھینسوں کا وہ کسان وہ محنت, پھر وہ تاجر تھے, چھوٹی تجارت نے پورا نصیب اس طرح کا باپ نہیں دیکھا. اس لیے کہ میری شخصیت میں اگر کوئی نکھار ہے تو سب سے زیادہ رنگ میرے ابا جی کے بھرے ہوئے, میں کیسے انکار کروں؟ سب سے زیادہ ان کے رنگ ماں باپ. او بھائیو, ناز کے ساتھ زندگی گزاری, کبھی اپنے آپ کو رسوائی والی جگہ پہ کھڑا نہ کریں, کبھی اپنے آپ کو کمزور نہ کریں, مضبوط رہیں, طاقتور رہیں. اور تیسری بات تو اپنے نفس کو پہچان, دوسرا اپنی عزت کرنی. کس کی عزت کرنی ہے؟ اپنی عزت کرنی, تکبر نہیں کرنا, اپنی عزت کرنی ہے. عربی کے کسی شاعر نے کہا تھا جو اپنی عزت نہیں نہ کرتا اس کی عزت بھی کوئی نہیں کرتا. اب وہ آپ نے ایک عام محاورہ سنا ہوگا, اپنی عزت بندے کے اپنے ہاتھ میں ہوتی. اس کا معنی کیا ہے؟ آپ کبھی کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے آپ کی ذلت ہو, آپ اپنی عزت کریں, آپ اپنی تکریم کریں, آپ اپنے وقار کو بلند رکھیں, آپ کبھی بھی اپنے لہجے کو معیار کو کمزور نہ ہونے, آپ فکری توانائی کا ہمیشہ مظاہرہ کریں, طاقتور رہے, کمزور نہ پڑے کبھی. اور تیسرا یہ ہے کہ اپنے نفس کی تربیت, جس طرح انسان اپنے وجود نشو و نما کرتا, وہ کہتا ہے یہ کھاؤں گا تو طاقت ہوگی, یہ کھاؤں گا یہ ہوگا تو فریش رہوں گا, یہ کھانے سے میری طبیعت میں درد ہوگی. اسی طرح وہ اپنی تربیت کرے, اپنی نشو و نما کرے, اپنی روحانی تربیت پر توجہ دے. وہ دیکھے یہ کام کرنے سے میری طبیعت گناہ کی طرف مائل ہوتی ہے, اس بری صحبت میں بیٹھنے سے میرے اندر بعض بری چیزیں آتی ہیں, اس کے پاس بیٹھنے سے سوچے میری گدلی میلی کچیلی ہوتی, اور اس شخص کی صحبت جو ہے وہ مجھے تازہ کرتی ہے, اللہ کے قریب کرتی. تربیت نفس پر توجہ دے, اپنی باطنی کیفیات کو ملاحظہ کرے. اپنی تربیت سب سے زیادہ انسان خود کر سکتا ہے. بل الانسان علی نفسہ بصیرہ, انسان خود اپنے اوپر گواہ ہے, وہ خود محسوس کرے کہ کہاں کہاں میرے اندر غلطیاں ہیں, کہاں کہاں میرے اندر کمزوریاں ہیں, وہ ان ساری چیزوں پر متوجہ رہے. ڈاکٹر نے دوائی دینی ہوتی, اور دوائی دینے کے بعد وہ کہتا ہے یہ نسخہ ہے اور یہ کھانے کی ترتیب ہے اور یہ آپ. اب مریض کہے کہ جناب ڈاکٹر صاحب کوئی نظر کریں آپ تاکہ میں نہ نظر سے ٹھیک ہو جاؤں, تو ڈاکٹر کہے گا میری نظر یہی ہے, جو میں نے یہی نسخہ ہے, یہ دوائی کھائے. یہ وہ لوگ آتے ہیں پیر صاحب کے پاس, کہتے ہیں کوئی نظر کرے میں نیک ہو جاؤں. بھی پیر صاحب نے نسخہ بتایا نا 5 نمازیں, نماز کے بعد یہ والا ذکر کرو. پیر صاحب نے بتایا نا اس کام سے پرہیز کرو, تو آپ ان بات مانیں انشاءاللہ اللہ شفا عطا فرمائے گا. آپ اس نسخے پر, وہ پیر فیض الحسن شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ عالم معار شریف والے فرمایا کرتے تھے, مرید کہتے نے سانو نمازاں نہ پڑھاؤ, اللہ اللہ نہ کراؤ, ایویں ہی پہنچاؤ. تو کہتے ہیں یہ ایویں والا کام ہو سکتا, ہاں جو شریعت کے احکام ہے وہ تو سارے کرنے پڑتے ہیں. اور پھر لوگوں کو نے ایسے موقع پہ بابا بلے شاہ جی یاد آ جاتے, کہتے بلے شاہ نو مرشد ملے ہے تے انہیں ایویں ہی جا بخشایا ہے. ہاں نا 3 پہلی زمین ہوندی بابے بلے شاہ دی, انہیں ساری دیتی دی اللہ دی, ایویں جڑا جے نا وہ اے والا ایویں جے. نیرا شیر نہ پڑھو, پیچھے پلٹ کے دیکھو تو صحیح اس شخص نے کمال کیا کیا کی. مجھے اتنا نظر آ رہا ہے, وہ بلے شاہ نو مرشد ملیا جنہیں ایویں ہی جا بخشایا, وہ ایویں ہی ان کی عاجزی ہے, وہ ان کی عاجزی ہے, وہ انکساری ہے. وہ کہتے ہیں کہ مجھے بہت زیادہ مشقت نہیں کرنی پڑی, ایک ہی مرشد سے سارا کچھ مل گیا. یہ اس بات کا ترجمہ ہے, اس کی تشریح ہے. من مانی باتیں, من مانی آپ تربیت اپنی کریں, اپنے اوپر غور کریں. اور چوتھا, ہمارے نفس کا ہم پر حق یہ ہے کہ اپنے نفس کا احتساب, اپنے نفس کو اللہ کی رضا کے مطابق لیں, اس کا محاسبہ کریں. جو لوگ حساب کتاب نہیں نا, ہمارا ادارہ ذرا بڑا ہوا ہے تو ہم نے اسپیشل اکاؤنٹ میں پکا بندہ رکھ لیا. پہلے ایک دوست کام کرتے تھے رضا کارانہ طور پر, شام کو بیٹھ کتاب کر دے, کمیٹیوں میں ایک شخص کیش. پھر اب ادارہ کام بڑا ہو گیا, اب وہ ایک آدمی شام کو اگر بیٹھے گا تو کرے گا نہیں, مستقل ایک صاحب ہے جو ڈیوٹی کر نظام کو دیکھ. کیونکہ اگر حساب کتاب نہ رہے تو چیزیں ٹھیک چل سکتی. سب سے زیادہ وہ تاجر ناکام ہوتا ہے جو کمائی کرے اور خرچ کا حساب ہی نہ رکھے, جس کو پتہ ہی نہ ہو آمدن خرچ میں بیلنس کیا ہے. اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں, اپنا حساب کرو اس سے پہلے کہ قیامت میں تمہارا حساب. اپنے نفس کا محاسبہ ضرور. ہم نہ ساری زندگی دوسروں کا حساب کرتے رہتے ہیں, فلاں کہاں سے کماتا ہے, کہاں کھاتا ہے, کہاں پہنچ گیا, کون سی سیاست کے پاس بیٹھتا ہے, کہاں سے آتا جاتا ہے, چلاک بڑا ہے, فلاں سے مل گیا. اور ساری زندگی دوسروں کا خیال رکھتے گزر گئی, اس سے زیادہ بھی کبھی اپنا رکھا ہوتا نا تو بات کہاں سے کہاں پہنچ جاتی. محاسبہ نفس کرنا, اور کتنا کرنا ہے, اس نفس کو قابل بنانا ہے. حضرت سیدنا عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ, لکڑیوں کا گٹھا, پرانے زمانے کے اندر ایندھن لانا, لکڑیاں اکٹھی کر کے لانا, یہ بھی روزمرہ کی ڈیوٹیوں میں سے ایک ڈیوٹی ہوتی. وہ ڈیوٹی آج کل ہم بہانہ گیس کا بل دے کے پوری کرتے, یا اب بھی اس کی ایک صورت ہمارے
ہمارے پاس ہے کہ بہت سارے لوگوں نے سلنڈر اٹھائے ہوتے ہیں گیس بھروانے جا، تو اس سے کچھ عرصہ پہلے یا آج بھی دیہی ماحول کے اندر بعض لوگ شام کو لکڑیاں اکٹھی کر کے لاتے تھے کہ وہ آئیں گی تو کھانا پکے گا ایندھن کے لیے۔ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکڑیاں اپنی پشت پہ رکھے ہوئے ہیں گھر کی طرف، تو ایک شخص نے آپ سے کہا کہ جناب حد ہو گئی، گھر میں بیٹے بھی موجود ہیں، غلام بھی موجود ہیں، اور آپ یہ کام خود کر رہے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ ابن سلام فرمانے لگے بیٹے بھی موجود ہیں اور غلام بھی موجود ہیں، اور ایک بات اور بھی شامل کر رہا ہوں، اللہ کے فضل سے میرے بچے اور میرے خادم میرے فرما بردار بات بھی مانتے ہیں، لیکن فرمانے لگے میرا نفس نہ تھوڑا بڑا ہو گیا تھا، یہ مجھے کہہ رہا تھا تو بہت بڑا آدمی ہو گیا ہے، تو بہت بڑا شخص ہو گیا، تیری بڑی شخصیت ہو گئی ہے۔ فرمایا یہ جو ذرا لکڑیوں کا گٹھا پشت پہ رکھا ہے نا، یہ رکھا پشت پہ ہے، لیکن ذرا حساب اپنے نفس کا کر رہا ہوں، محاسبہ نفس کر رہا ہوں، اسے سمجھا رہا ہوں کہ اتنا بڑا ہونے کی ضرورت ہے۔ ہمارے بزرگ فرمایا کرتے تھے آخر تک اپنے اس استادوں کی بارگاہ میں حاضری دینی، میرے اساتذہ، آخر تک اپنے مشائخ سے جڑے رہنا، آخر تک اپنے اساتذہ کے پاس آنا جانا۔ کچھ لوگ بے نیاز ہو جاتے ہیں نا، خود عالم ہو گئے اب استاد گئے، خود بڑے ہو گئے اب گئے، کہتے تھے آخر تک جانا، اس لیے کہ بعض لوگوں کے پاس جانے سے انسان کو لگتا ہے کہ نہیں مجھ سے بھی بڑے موجود، ان کے پاس بیٹھنے سے احساس ہوتا ہے کہ میں اتنا بڑا نہیں ہوں، اور بڑا بھی ہمیشہ وہی ہوتا ہے جس کا کوئی بڑا ہوتا ہے، جس کا کوئی بڑا نہیں وہ کیسے بڑا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی ہمیں قرآن مجید کے اندر یہ حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور ہر جان حساب کرے، محاسبہ کرے، دیکھے کہ اس نے کل کے لیے آگے کیا بھیجا، کل کے لیے اس اپنا حساب کرنا ہے، محاسبہ نفس کرنا، یہ نفس کا حق ہے۔ جس طرح کپڑے میلے ہو جاتے ہیں تو آپ پریشان ہوتے ہیں کہ یار یہ میلے ہو گئے بدلنے چاہیے، جوتے ٹوٹ جاتے ہیں تو آپ خیال کرتے ہیں یار مجھے آنا جانا ہوتا ہے یہ مجھے ٹھیک کرنے چاہیے، تو نفس پر میل کچیل چڑھ جاتی ہے، لوگ حساب ہی نہیں کرتے، باطن سارا گدلا ہو جاتا ہے، لوگ حساب ہی نہیں کرتے، اندر سارا کمزور ہو جاتا ہے، حساب ہی نہیں کرتے۔ اس نفس کا حساب کرنا ہے، محاسبہ کرنا ہے، اس کا بھی حق ہے۔ جس طرح آپ کے جسم کا حق ہے کہ لباس ٹھیک ہو، جوتے ٹھیک ہوں، آپ نے غسل کیا ہوا ہو، اس طرح آپ کے نفس کا بھی حق ہے۔ اس کا حق کیا ہے کہ اسے اتنا ٹھیک کر دے، اتنا محاسبہ کریں، اتنی اس کی عادات بہتر کریں کہ وہ رب کی رضا کے مطابق ڈھل جائے، اللہ رسول کی رضا کے مطابق دھل جائے، نکھر جائے، صاف ہو جائے، اس طرح کا ہو جائے کہ جب دنیا سے جانے لگے تو آواز آئے یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، لوٹ اپنے رب کی طرف، تو اپنے رب سے راضی ہے اور تیرا رب تجھ سے راضی ہے۔ اس نفس کو اللہ کی رضا کے مطابق ڈھال دے۔ حضرت ابراہیم ابن ادم رحمۃ اللہ علیہ ایک دن مریدوں کے بیچ بیٹھے ہوئے تھے، فرمانے لگے دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے میری مرضی سے ہو۔ تو سارے مرید آپ کی طرح کے عقیدت مند تو نہیں نہ ہوتے چپ کر کے کچھ سوچتے بھی ہیں، ان کا دماغ فوری طور پر تن کی طرف بھی مائل ہو۔ جب آپ نے فرمایا کہ دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے میری مرضی سے ہو رہا ہے، تو کچھ لوگ جو تھے ان کی آنکھیں بتاتی تھیں کہ سوال فوری طور پر آ گیا ہے، ذہنوں کو پریشان کر رہا ہے۔ تو ایک صاحب نے کہہ دیا حضور یہ بڑا دعویٰ، دنیا میں جو ہو رہا ہے میری، میں آگے میں بتانے لگا تھا، تم کچھ لوگ پریشان جلدی ہو جائے، اگلا صفحہ پڑھتے نہیں پچھلے پہ ہی پریشان ہو جائے۔ کہا دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے میری مرضی سے ہو رہا ہے، اور میری مرضی وہی ہے جو میرے رب کریم کی مرضی ہے، میں نے اپنی مرضی اللہ کی مرضی میں فنا کر دی ہے، لہذا جو کچھ بھی ہو رہا ہے چونکہ میری مرضی وہی ہے جو میرے۔ یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے نفس مطمئنہ لوٹ رب، وہ تجھ سے راضی ہے اور تو فادخلی فی عباد، میرے خاص وادخلی جنتی، آنا میں نے تیرے لیے جنت تیار کی ہے، میری جنت میں داخل ہو۔ لیکن کیا کرنا ہے؟ نفس مطمئنہ، کون سا؟ ایسا نفس تیار کرنا ہے جو اللہ سے راضی ہو اور اللہ اس سے راضی ہو، اس کا محاسبہ کر کے اس طرح کا بنا لے کہ یہ اس طرح کا ہو جائے کہ جس طرح اللہ اس سے راضی ہے اور یہ